السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید لے جناب۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے وہ اپنے اندر ہی ایک ایسی کہانی کو انفولڈ کر رہی ہے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کی عدالتی تاریخ پر بہت ہی زیادہ اثرات چھوڑنے جا رہا ہے۔ اگر آپ 27 صفحات پر مشتمل جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا فیصلہ پڑھیں تو یہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ چارج شیٹ ہے، اور اپنے ہی ادارے کے سرکردہ افراد کے اوپر چارج شیٹ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف چارج شیٹ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ان کے ہم خیال جج صاحبان کے لیے چارج شیٹ ہے، پاکستان کے نظام انصاف کے لیے چارج شیٹ ہے، اور پاکستان کا نظام انصاف اس وقت کس حد تک کمپرومائزڈ ہے اور اس سارے نظام کو کمپرومائزڈ کرنے والوں کے لیے چارج شیٹ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اپنے تاریخی فیصلے میں صرف تاریخی فیصلہ ہی نہیں دیا بلکہ تاریخی لاٹھی چارج بھی کیا ہے، اور یہ لاٹھی چارج اس سسٹم کے اوپر کیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کا نظام انصاف حقیقی معنوں میں یرغمال بنا ہوا ہے، اس فیصلے کو اگر آپ بالکل کسی بھی باعث کے بغیر اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اس فیصلے کے اندر نہ صرف مرض نظر آئے گا کہ جناب فلاں مرض ہے، نہ صرف مرض نظر آئے گا بلکہ مرض کے عوامل نظر آئیں گے، بلکہ وہ اس مرض کو کی جو وجوہات ہیں آپ کے سامنے وہ بھی نظر آئیں گی، اور پھر اس مرض کے علاج کا طریقہ کار کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس فیصلے کو کسی کے لیے بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہوگا، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ اگر اس فیصلے کے اوپر جسٹس عطر من اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی دستخط کر دیں تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے یقینی طور پر ایک ایسا ان کے کیریئر کے اوپر ایک ایسا داغ ہوگا جو آسانی سے مٹے گا نہیں، بلکہ بالکل ویسی ہی سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی جیسے ماضی میں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کے لیے ڈیولپ ہوئی تھی۔ اگر آپ غور کریں تو اس فیصلے کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات کیا کی گئی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو بینچ سازی ہے اس کے اوپر کی گئی ہے، اور اگر آپ دیکھیں ماضی قریب میں دیکھیں تب آپ کو پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتیں اسی بینچ سازی کے اوپر شدید ترین تحفظات کا اظہار کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور معزز جج صاحبان نے بھی اسی بینچ سازی کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ان کو سے یہ بات کا مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس کے ون مین پاور شو کے اختیار پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ سپریم کورٹ کو صرف ایک شخص کے فیصلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وقت آ گیا ہے کہ چیف جسٹس آفس کا ون مین شو کا لطف اٹھانے کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ از خود نوٹس کے اختیار کے بارے میں فل کورٹ کے ذریعے پالیسی بنانا ہوگی، اور فل کورٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ چھیڑ بن چکا ہوا ہے۔ جسٹس عطر من اللہ صاحب کا اگر آپ 1 مارچ کو دیے جانے والا فیصلہ اختلافی نوٹ پڑھیں تو اس فیصلے میں بھی جسٹس عطر من اللہ صاحب کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو از خود اختیارات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انتظامی اختیارات ہیں جو وسیع تر اختیارات ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی چیک ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو میں یاد دلاؤں کہ عدالتی تاریخ کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا تھا ہمارے پڑوسی ملک میں جہاں پر ایسی ہی سچویشن کا شکار ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا کے جج صاحبان نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر دی تھی۔ یہ معاملہ ہے 12 جنوری 2018 کا، جب ایسے ہی ایک معاملے میں جہاں پر اس وقت کے انڈین چیف جسٹس نے جو مقدمات کی تقسیم ہے وہاں پر پسند اور ناپسند کو معیار بنا لیا تھا۔ جو ان کے ہم خیال تھے وہ ان کے ساتھ ہر ایک بینچ میں شامل ہوتے تھے، اور باقی ججوں نے تو توپ بھی نہیں سی لواتے، ان کو بالکل سائٹ پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ بیچارے آتے تھے، بیٹھتے تھے، اخبار پڑھتے تھے، یا معمولی کیسز ان کے حوالے کیے جاتے تھے اور وہ سن کے چلے جاتے تھے۔ یہ سچویشن اس حد تک بڑھی کہ سپریم کورٹ، انڈین سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کو ایک پریس کانفرنس کرنا پڑی، اور پریس کانفرنس کر کے اپنے ہی چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کرنا پڑا، اور اس پریس کانفرنس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد یہ جو بینچ سازی کے اختیارات تھے جو سولی پاس تھے چیف جسٹس آف انڈیا کے پاس، ان سے یہ اختیارات واپس لے لیے گئے، اور اس کے بعد
جو سینئر موسٹ 4 ججز ہیں ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی جو مقدمات کا جائزہ لے کر ان کا فیصلہ کرتی تھی کہ جناب کون سا بینچ بنے گا اور اس بینچ میں اس مقدمے کی نوعیت سے اپنی جو قابلیت کون کون رکھتا ہے. بینکنگ کا مقدمہ ہے تو وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو بینکنگ سیکٹر کی سمجھ ہے. جرائم کا مقدمہ ہے تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کو فوجداری مقدمات کی جو ہے وہ زیادہ نو ہاؤ ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جن کو دیوانی. وہ کون سے لوگ ہیں جن کو آئینی. وہ اس طریقے سے جائزہ لینے کے بعد پھر مقدمات کو آگے پھیلانا شروع کیا تھا. اور اس کے بعد پھر آج تک انڈین سپریم کورٹ میں اس طرح کا کوئی معاملہ زیر بحث نہیں آیا. اصولی طور پر یہ مثال دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ماضی میں ایک مرتبہ پاکستان میں بھی ایسی ہی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا تھا جب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو ایک جونیئر جج تھے ان کو اٹھا کر ایک چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا تھا. اور پھر وہاں پر بھی انہوں نے من مرضی کے فیصلے کرنا شروع کیے اور پھر ان فیصلوں کے خلاف جو سینئر موسٹ ججز ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان کی طرف سے رد عمل سامنے آیا. ان کی طرف سے جو ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایسا جواب سامنے آیا جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر ایک سیاہ باب ہے. اور اس کے بعد پھر خود سپریم کورٹ کے ججز نے اپنے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو عہدے سے ہٹایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک ایسی مثال موجود تھی اور اس کے بعد پھر الجہاد ٹرسٹ اور دیگر چیزیں آتی رہیں. سینیارٹی کا اصول بنا اور اس کو پھر 18ویں ترمیم کے اندر 19ویں ترمیم کے اندر اس کو مکمل طور پر لاگو کیا گیا. یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں. لیکن ماضی کے اندر جب سے افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس بنے تھے اس کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل یہ ہم خیال ججز کی ایک جو ٹرمنالوجی ہے یہ آگے بڑھتی رہی. اور یہ والا معاملہ اب کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے اس کا عملی ثبوت ہمیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر آیا, جہاں پر چیف جسٹس کی سربراہی میں بننے والے 5 رکنی بینچ میں ایک جج جمال مندوخیل صاحب نے بھری عدالت میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ جناب کون سے فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں. اس فیصلے کی جو جس کے اوپر 5 لوگوں نے دستخط کیے تھے یا اس کے اوپر جس کے اوپر 7 لوگوں کے دستخط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اندر لاوا ہے یہ اب پکنا شروع ہو گیا ہے. پھر اسی فیصلے کے اندر جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس کے پاس از خود نوٹس بینچز کی تشکیل اور مقدمات فکس کرنے کا اختیار ہے. چیف جسٹس کے پاس بے لگام طاقت ہے جس کا وہ لطف لیتے ہیں. چیف جسٹس کی طاقت کے بے دریغ استعمال سے سپریم کورٹ کا وقار پست اور کڑی تنقید کی زد میں آ رہا ہے. یہ کوئی اور عام آدمی بھائی یہ بات نہیں کہہ رہا. یہ بندے وہ بات کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے اس وقت سسٹم کا حصہ ہیں. ابھی آپ کسی بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور گزشتہ 1 سال کے دوران جو بینچز بنے ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں. جس بینچ کے اندر چیف جسٹس موجود ہوں گے آپ دیکھ لیں کہ کون کون سے بینچ کے اندر پرنسپل سیٹس کے اوپر کس جج صاحب کی ذمہ داری لگائی ہے. آپ کے سامنے سب چیزیں کھل کے آ جائیں گی. اور پھر سینئر موسٹ ججز جو موجود ہیں جنہوں نے اب سپٹمبر میں جا کر اپنے عہدے کا چارج سنبھالنا, یار آپ نے ان کو اس طریقے سے اگنور کیا ہوا ہے جیسے وہ موجود ہی نہیں ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ اس طریقے سے پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وجود ہی نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ میں ہے ہی نہیں. جسٹس سردار طارق صاحب ہے ہی نہیں, نام ہی نہیں سنتے. پتہ نہیں ان کو کون سے مقدمہ دے رہی ہے. آپ لگ رہا ہے جی جج صاحبان نا لہرا گرن تے لایا ہے کہ جناب تسی آگے نا سارے دن آ کے لہ نہ گرنی ہے, بس اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. پھر آپ کو یاد ہے یہ جو ایک فیصلہ ہے نا جی, یہ والا جو فیصلہ اس کے اندر ایک نقطہ بہت خاص سوچ کے ڈالا گیا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں دونوں جج صاحبان کہ کیس میں ایک بار کاز لسٹ جاری ہونے کے بعد بینچ تبدیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 2 ججز کا فیصلہ جسٹس ضیاء افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے کا ہی تسلسل ہے. کیس میں ایک بار کاز لسٹ جاری ہونے کے بعد بینچ تبدیل نہیں ہو سکتا. آئینی ادارے کے ممبران کے طور پر ہمارا ہر عمل تاریخ کا حصہ بنتا ہے اور زیر بحث آتا ہے. اب یہ والا نقطہ بھی ایک خاص میرا خیال ہے کہ اس ایک چیز کو مد نظر رکھ کر ڈالا گیا ہے, کیونکہ پچھلی مرتبہ یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب وہ 7 رکنی بینچ تحلیل ہو گیا, یہ نیا 5 رکنی بینچ بنا.
اور اسی دن سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 2 میں ایک اور معاملہ تھا جہاں پر بھی بینچ تبدیل ہو گیا تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ دوسرے جج صاحب تھے، لیکن آخری وقت میں ان کو پتہ چلا کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ان کے ساتھ بینچ پہ آ گئے ہیں. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مقدمے کی سماعت کو روکتے ہوئے رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کر لیا تھا اور ان سے اس معاملے کا نوٹس لیا تھا کہ جناب یہ بینچز کس طریقے سے بنتے ہیں، کس طریقے سے یہ مقدمات کی فکسیشن ہوتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے. اور رجسٹرار نے بتایا تھا جناب اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے، ہم زبانی ان کو کہتے ہیں وہاں سے زبانی آرڈر آ جاتے ہیں، بعض دفعہ پرچی پر آ جاتے ہیں، کہ اس طرح کا کوئی SOP اس طرح کا موجود نہیں ہے. ایک پالیسی ضرور بنائی گئی تھی، وہ چیف جسٹس آفس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اور یہ والا نوٹس جو لیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ افریدی نے، یہ ابھی تک پینڈنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اور وہ جو ہے نا وہ ٹک ٹک ہو رہی ہے. کبھی اس حوالے سے بھی اگر فیصلہ آ گیا تو موجودہ چیف جسٹس صاحب کے لیے کچھ زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور سب سے بڑھ کر اور سب سے خطرناک چیز جو اس فیصلے کے اندر لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بتایا یہ گیا ہے کہ فیڈرلزم کا بنیادی اصول صوبائی خود مختاری ہے. ہائی کورٹس صوبائی سطح پر سب سے اعلیٰ آئینی ادارہ ہے. صوبائی معاملات میں سپریم کورٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. سپریم کورٹ کو ہائی کورٹ کی خود مختاری مجروح نہیں کرنی چاہیے. سیاسی جماعتوں کی شدید تقسیم نے ملک میں چارج سیاسی ماحول قائم کر رکھا ہے. چارج سیاسی ماحول میں سپریم کورٹ کا سیاسی جھنڈ میں شامل ہونا تنقید کا ہی سبب بنتا ہے. جمہوریت کبھی تقسیم سے خالی نہیں ہوتی. سیاسی سسٹم کا مقصد ہی اس تقسیمی اختلافات کو بات چیت کے ذریعے ختم کرنا ہے. اس کے اندر کیا بات بتائی گئی ہے کہ جناب سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات کے اندر پارٹی نہیں بننا چاہیے. یہ اعتراض آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے کہ جناب پارٹی بن جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں بننا چاہیے، صوبائی سطح کے معاملات ہائی کورٹ میں جائیں اور اس کے بعد جو اپیل کا فورم ہے وہ سپریم کورٹ ہے، وہاں پر آنا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جمہوریت میں سیاست کے اندر تقسیم ہوتی ہے، وہاں پہ وحدت نہیں ہوتی، وہاں پہ اختلاف رائے موجود ہوتا ہے اور اسی اختلاف رائے کے اگینسٹ ہی بات چیت کے لیے، مکالمے کے لیے کوئی ماحول بنتا ہے. جب ہر ایک ایشو کو لے کر سپریم کورٹ کے دروازے پر آ جائیں گے تو آپ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس پولیٹیکل پولرائزیشن کا ایک حصہ بن جائیں گے. اور جب آپ پولیٹیکل پولرائزیشن کا حصہ بن جائیں گے تب آپ کے لیے اپنے آپ کو اس بند گلی سے نکالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا جس کے اندر آپ گھس رہے ہیں. اور اس کی ایک تازہ ترین مثال دیتا ہوں آپ کو، مریم نواز. یہ جو بات کی ہے یہ سیکنڈ ہوتی ہے مریم نواز کی اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے جو انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے پارٹی کے ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا مریم نواز کا کہ جناب جس بات کا ہم ذکر کرتے تھے اس بات کا حتمی ثبوت سامنے آ گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل کا آج کا فیصلہ بینچ فکسنگ کے بارے میں ہمارے بیانیے کی جیت ہے. بینچ سازی منصفانہ نہیں تو فیصلہ کیسے منصفانہ تصور ہوگا. بات وہی آگئی نا جو انہوں نے جس بات کا ذکر کیا کہ جب آپ سیاسی جھنڈ میں اپنی عدالتوں کو لے کے داخل ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس تو باہر نکلنے کا راستے کوئی نہیں ہے. پھر تو وہ سیاستدان آپ کے ساتھ سیاست کھیلیں گے. عمران خان بھی آپ کے ساتھ سیاست کھیلیں گے، آصف زرداری بھی آپ کے ساتھ سیاست کھیلیں گے، مریم نواز بھی آپ کے ساتھ سیاست، ہر ایک بندے نے آپ کے ساتھ سیاست کھیلنی ہے. عدالت کا کام سیاست کرنا نہیں ہے، عدالت کا کام ہے انصاف دینا آئین اور قانون کے مطابق. عدالت کا کام پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھنا نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مجھے نہیں پسند، جسٹس سردار طارق مجھے نہیں پسند، جسٹس اعجاز الاحسن میرے فیورٹ بڈی ہیں، جسٹس مزار علی نقوی میری آنکھ کا تارہ ہیں. عدالت کی نظر کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. سر یہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ جس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے، جو چارج شیٹ کیا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل کی طرف سے، اس چارج شیٹ کا نوٹس لیا جانا چاہیے. ادروائز ہمیں پاکستان کے نظام انصاف پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے بعد نظام انصاف پر صرف اور صرف فاتحہ پڑھنا ہی باقی رہتا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.